ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات کی صفت عطا فرمائی تھی، یعنی بات مختصر ہوتی تھی، معنی اور مفہوم بہت بڑا۔ تو ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کوئی لمبا فلسفہ تفصیل نہیں بیان کی، آپ نے فرمایا بس اتنی بات یاد رکھ، ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ اچھا، جنت ہونا تو سمجھ آیا، تو والدین جہنم کس طرح ہوئے، دوزخ کس طرح ہوئے؟ فرمایا وہ ذریعہ ہیں، اگر تو ان کو خوش کرے گا تو وہ تیری جنت ہے، تو ان کے ذریعے جنت میں پہنچے گا۔ ہما ناروں کا، اور وہ تیرے لیے دوزخ بھی ہے کہ اگر تو ان کو ناراض کر دے گا تو ان کی ناراضگی سبب بنے گی تیرے لیے دوزخ میں پہنچنے کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا، یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا، اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا کہ حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور نے فرمایا والدین سے اجازت لے کر آئے ہو، والدین سے پوچھ کر آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور نہیں، کیونکہ اگر میں والدین سے اجازت لیتا تو وہ مجھے اجازت نہ دیتے، ناراضگی کا اظہار کرتے، کیونکہ وہ بوڑھے تھے اور میری ان کو ضرورت تھی، تو میں ان کو بغیر بتایا آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن قدموں پر آئے ہو انہی قدموں پر واپس چلے جاؤ، ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر جب ایک صحابی جہاد کے لیے حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین ہیں؟ عرض کیا حضور والد فوت ہو گئے ہیں، والدہ موجود ہیں اور بوڑھی ہیں۔ فرمایا کہ ان کو کس طرح چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا کہ حضور جب میں آیا تو وہ رو رہی تھی، تو میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جہاد میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ جنت مل جائے۔ حضور نے فرمایا فَأَلْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، تو واپس چلا جا، تیری جنت تیرے رب نے تیری ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ جب تیری ماں بوڑھی موجود ہے اور اس کو تیری حاجت ہے تو تجھے پھر جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو واپس چلا جا، اپنی ماں کی خدمت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہ میں عرض کی تھی، الہی میں جنت کے اندر اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرا قرب حاصل کرے گا، میرا پڑوسی بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فلاں علاقے کے اندر چلے جائیں، وہاں ایک شخص آپ کو ملے گا، وہ جنت کے اندر آپ کا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، علامہ عبدالرحمن صفوری نے یہ لکھا، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی ہے جس نے پیچھے ایک ٹوکری لٹکائی ہوئی ہے، اور وہ کھیتوں میں کام کرنے کے بعد اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مہمان بن کر اس کے ساتھ گئے، اور پھر دیکھا کہ جب وہ کھانا کھانے لگا تو وہ بالکل شوربے کے اندر روٹی کو بھگو کر نرم کر کے اس کا لقمہ بنا کر ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا اور ایک ٹوکری کے اندر ڈال دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، وہ دروازے پر گیا تو میں نے ٹوکری میں دیکھا ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ، بوڑھی اس کی ماں، اس کو ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے جو چل نہیں سکتی، تو ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ لقمہ جو تھا وہ ماں کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ تو جب میں نے اس کی ماں کو دیکھا اور اس نے مجھے دیکھا تو وہ ماں اس کی مسکرائی، اور مسکراتے ہی اس ماں کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی۔ جب وہ شخص واپس آیا، اس نے اپنی ماں کا انتقال دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کون تھی؟ اس نے کہا یہ میری ماں تھی۔ کہا جب اس نے مجھے دیکھا تو میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جناب یہ میری ماں مجھے ہمیشہ یہ دعا دیتی رہی، اس خدمت کا صدقہ جو میں اپنی ماں کا کرتا رہا، مجھے یہ دعا دیتی رہی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرمائے، اور میری ماں کی یہ تمنا تھی کہ کاش میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی، فرمایا میں ہی اللہ کا پیغمبر موسیٰ ہوں، اور تجھے یہ خوشخبری سنانے آیا کہ اللہ کریم نے تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا کیا۔ اب آپ اس پر غور فرمائیں کہ اس پڑوس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ ماں باپ کا خدمت گزار تھا، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرتا تھا۔ آپ کی توجہ ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد سے بھی آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کے والد گرامی کا جب انتقال ہوا تو جائیداد تقسیم ہو گئی، اعلیٰ حضرت کا جو حصہ بنتا تھا وہ ان کو مل گیا، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کے باوجود بھی اپنی جو جائیداد کا حصہ تھا اس کا مالک اپنی والدہ کو، یعنی والدہ کے حوالے کیا ہوا تھا۔
اور جب رقم ضرورت ہوتی تو اپنی والدہ سے پوچھتے کہ آپ اجازت دیں، میں نے یہ کتابیں خریدنی ہیں، میں نے یہ کچھ چیز خریدنی ہے، اجازت دیں تو اس سے یہ رقم لے لوں۔ حالانکہ خود وہ اپنی جائیداد کے اس حصے کے مالک تھے، لیکن یہ بھی ماں باپ کا ایک ادب اور ان کی دلجوئی تھی کہ ان کے جو بڑھاپے کا احترام اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان نے کہیں جانا ہے تو ان سے اجازت لے لے کہ میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ اجازت دیں تو چلا جاؤں، واپس آئے پھر ان سے مل لے، مشاورت کر لے، ان کے ساتھ معاملات کرے، رقم کچھ رکھوا لے، ضرورت ہو ان سے لے، ان کو یہ احساس ہو کہ ہم اولاد پر بوجھ نہیں ہیں۔ اب بھی اس کو گھر کا بزرگ ماں باپ کو سمجھا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 صحابہ ایسے تھے اس امت میں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بڑی فرما برداری کی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، بڑی فرما برداری کی اپنی ماں کے ساتھ، اور حالانکہ ہر صحابی اپنی ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، لیکن فرمایا یہ انہوں نے بڑی فرما برداری کی۔ وہ کیا فرمایا؟ ایک حضرت حارثہ بن نعمان اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حارثہ بن نعمان وہ ہیں کہ جو اپنی والدہ کا سر خود دیکھا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں کیا؟ سر اپنی والدہ کا خود دیکھتے تھے، اس سے اگر وہ جوئیں کوئی ہوتی تو وہ بھی نکال لیتے، خود اپنی والدہ کا سر صاف کرتے۔ اور کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں نے مجھے کوئی حکم دیا تو میں نے ماں کو سوچنے کا موقع کبھی نہیں دیا، اور اگر مجھے اپنی ماں کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میں نے ان سے دوبارہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا کہا، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی شش و پنج سے کام لے رہا ہے۔ تو ماں کا حکم سن کر باہر آیا، جو دوسرا آدمی موجود ہوتا اس سے پوچھتا کہ میری والدہ نے کیا کہا تھا، تاکہ ماں یہ محسوس نہ کرے کہ ان کے حکم کے اندر تاخیر ہو گئی ہے۔ تو فرمایا اس لیے جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ رب کریم قیامت کے دن اس کو بھی اور اس کے والدین کو بھی راضی کر دے گا۔ اور بالخصوص باپ کے والے سے یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی شاید آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہو کہ باپ جو ہے وہ اگرچہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے، کسی وقت والد، یہ ایک بات مجھے بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ان کا بچپن لوٹ کے آ جاتا ہے۔ بچپن ان کا جس طرح بچپن کے اندر بچہ اپنے ماں باپ سے بار بار پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، بات سمجھ نہیں آتی، تو والدین کا بھی بچپن بڑھاپے میں لوٹ کر آتا ہے۔ تو ان کو اسی طرح ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے جس طرح انسان اپنی چھوٹی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، تو ماں باپ بھی اسی کیفیت میں بڑھاپے کے اندر لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ بات ان کو سمجھانی پڑتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بات کو مشکل سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات کسی مغربی مفکر نے لکھی تھی کہ ایک بیٹا جب بڑے اعلیٰ شان کسی عہدے پہ پہنچ گیا، گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا، لگژری آفس کے اندر شیشوں کی بنی ہوئی دیواروں کے ہجوم میں بیٹھا ہوا تھا، تو باپ ملنے کے لیے گیا اور اس باپ نے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹے سے پوچھا کہ سب سے مضبوط کون ہے؟ اس نے کہا ابا جی مجھ سے مضبوط کون ہوگا؟ تو باپ بڑا پریشان ہوا کہ تکبر میں مبتلا ہے، باپ سامنے کھڑا ہے اور بیٹا شاید انا ہے، خود ہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مضبوط کون ہوگا۔ تو باپ بوجھل قدموں کے ساتھ جب واپس جانے لگا تو اس نے پھر اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا سب سے مضبوط کون ہے؟ اس نے کہا ابا جی آپ سے مضبوط کون ہوگا، آپ سے بڑھ کے طاقتور کون ہوگا؟ کہا پہلے تو کچھ اور کہہ رہا تھا، کہا وہ پہلے میں نے اس لیے کہا کہ آپ کے ہاتھ میرے کندھوں پر تھے، جب وہ ہاتھ میرے کندھوں سے اٹھ گئے تو اب نہ میری کوئی طاقت ہے نہ کوئی مضبوطی ہے۔ تو باپ رحمت کا وہ سائبان ہوتا ہے جو اولاد تک، اور ماں وہ شجر سایہ دار ہوتی ہے جو اولاد تک کئی غم کے تھپیڑے، کئی مصیبتوں کے طوفان نہیں پہنچنے دیتے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کو غنیمت سمجھے، اور جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے، بارہا مرتبہ آپ کو یہ حدیث عرض کی کہ فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ کریم ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔